ایک بھائی نے فرمایا کہ خاتون کمیٹی ڈالتی تھیں، ایک شخص نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پہلی کمیٹی دے دی جائے، انہوں نے دے دی۔ جب دوسرے نکلی تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ میری تو نہیں ہے، کسی اور کی، لیکن مجھے بطور قرض دے دی جائے۔ تو ان خاتون نے کسی سے جس کی دوسری تھی اس کو راضی کر کے قرض دے دیا۔ اب اس شخص نے دونوں کمیٹیاں لے لی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ خاتون نے ان کے گھر والوں سے کہا، ان کے ورثاء سے، کہ بھئی وہ دونوں کمیٹی لے لی، ہمیں دیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں پتہ اور ہم نہیں دیں گے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ کیا وہ عورت کسی سے زکوٰۃ وصول کر کے اس کمیٹی کی بھرپائی کر سکتی ہے کہ نہیں، جبکہ وہ عورت خود مالکہ نصاب ہے، کوئی شرعی فقیرہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ جب ایک شخص خود مالک نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ مالکہ نصاب ہیں اور پھر بھی زکوٰۃ دے تو ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی ہیں، کسی کے زکوٰۃ کو ضائع نہ کریں، بلکہ اب ان کو تاوان رکھنا پڑے گا، تاوان دینا پڑے گا، کیونکہ قصوروار یہ خود ہے، اس لیے یہاں پر یہ دیں گی۔ باقی ان کے ورثاء اگر ہمیں سن رہے ہوں، اگر آپ پاسبل ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، آپ کے والد صاحب نے لیا ہے، تو وبال آخرت سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ تیسری چیز جو بطور مشورہ، یہ تو تھا شرعی حکم، بطور مشورہ بس ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اس شخص نے کسی ضرورت کی بنا پر یہ دونوں کمیٹیاں اٹھائیں، گویا کہ قرض لے لیا، اور اپنے گھر والوں کی شاید ضرورت کے لیے بیچارے نے لیا ہو، بتایا نہ ہو، لیکن اس نے لکھا نہیں، کوئی ثبوت نہیں چھوڑا اور انتقال کر گیا، تو سارے لوگ آزمائش میں آ گئے۔ اس لیے جو گھر کے سرپرست اگر ہمیں سن رہے ہیں، یا میری وہ بہنیں جنہوں نے اپنے طور پہ کچھ مالی معاملات کیے ہوئے ہیں، لیکن کسی حکمت بالغہ کی بنا پر اپنے گھر والوں سے ان کو پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے، جیسے بعض بہنیں زیور رکھوا دیتی ہیں، کسی کے پاس پیسہ رکھوا دیتی ہیں کچھ، پھر اچانک موت آتی ہے اور بعد وقت سامنے والوں کی نیت بدل جاتی ہے اور ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروباری تھے، انہوں نے پوری مارکیٹ میں پیسہ دیا ہوا تھا، لکھا نہیں تھا، مر گئے، تو اب کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو گھر کے سرپرست ہیں، اگر آپ کوئی مالی معاملہ کرتے ہیں اور فرض کر لیں گھر والوں سے مخفی بھی رکھنا چاہتے ہیں، ایک ڈائری ایسی ضرور رکھیں جس میں تمام چیزیں آپ لکھ کر ڈیٹ وائز کوئی ثبوت وغیرہ کہیں پر رکھ دیں، اور کوئی قریبی گھر کا ہو، قابل اعتماد، اس سے کہیں اگر میں مر جاؤں تو بھی فلاں جگہ سے ایک ڈائری نکالنا، اس میں جو کچھ لکھا ہے غور سے دیکھ لینا، کوئی ثبوت تو چھوڑے نا۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے، بعد اوقات سب کھا جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آپ پر کسی کا ہے، اگر آپ نہیں بتائیں گے اور انتقال کر گیا، گھر والے بیچارے کہاں سے دیں گے؟ اور قرض کا وبال لے کر، یا کسی کا آپ نے پیسہ دبایا تھا، سوچ رہے تھے چلو میں دے دوں گا یار، میں نے غلط کیا، لیکن کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا اور انتقال کر گئے، اب یہ معاملہ چلا جائے گا میدان محشر میں، جہاں آپ کے اس مال کے بدلے اب مال نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں آپ کو دینی پڑیں گی، اور خدا نخواستہ نیکیاں ختم ہو گئیں اور اب بھی آپ کے اوپر وبال باقی رہا، تو سامنے والے کی برائیاں نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ مرنے کے بعد نہ توبہ ہے اور نہ کوئی مال کے ذریعے کفارہ یا فدیہ دینے کا کوئی سلسلہ ہے، اس لیے اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میرے نا آپ سے 3 سوالات ہیں۔ بولیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے درود پاک ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو بعض درود پاک ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے جو ہے وہ صلات ہوتی ہے، سلام نہیں ہوتا، اور بعض درود پاک ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ آل پر درود نہیں بھیجا جا رہا ہوتا، تو ایسے درود پاک کو جو ہے وہ معمول بنانا کیسا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم 2 بچوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ اپنے سامنے بٹھا لیتے ہیں، تو ایک وقت میں تو ایک بچے پر ہی توجہ رہتی ہے، تو اس طریقے سے بچوں کو قرآن کریم سننا، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ اور تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین جو ہے وہ علم دین حاصل کرتی ہیں، جیسے نظامی بھی مکمل کر لیتی ہیں، لیکن تو یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جیسے گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو علم کا جو بیشتر حصہ ہوتا ہے نا وہ ذہن سے نکل جاتا ہے ہمارے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ دل بھی کافی جو ہے وہ ہمارا جلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے، بہت کچھ ہم بھول گئے، اور یہ ساری ذمہ داریاں بعض اوقات ہمیں بوجھ لگنے لگ جاتی ہیں، تو اس بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی ہماری۔ چلیں میں بتاتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت لاپتہ ہو جائے، پتہ نہیں چل رہا کہ زندہ ہے مردہ ہے، اور اس کے ملنے کی اب امید نہیں ہے، تو اس کی جائیداد کا حکم کیا ہوگا، اور اس کی جائیداد پر زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ کے کیا مسائل ہوں گے؟ دیکھیں، جب کوئی ایسا شخص ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مفقود الخبر، عورت ہوتا ہے تو مفقودۃ الخبر کہہ سکتے ہیں،
لیکن ایک ہی لفظ باقاعدہ بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، مفقود الخبر، جس کی خبر گم ہو جائے۔ اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ صاحب فتح القدیر کے قول کے مطابق، یعنی انہوں نے جو فقہ حنفی کا معتبر قول لکھا ہے، اس گم شدہ شخص کی زندگی کے 70 سال تک انتظار کیا جائے گا۔ یعنی اگر 40 سال کی خاتون تھیں تو 30 سال ویٹ کریں گے ان کا کہ شاید اطلاع مل جائے، شاید مل جائے، یا تو موت کی خبر آ جائے کنفرم، اور یا ان کی زندگی کی خبر آ جائے۔ اگر نہیں آ رہی تو ویٹ کرنا لازم ہوگا۔ اگر 60 سال کا آدمی تھا تو 10 سال ویٹ کرنا ہوگا۔ اب جب یہ 10 سال گزر گئے، یعنی اس پورے 70 سال کے ایج کا ہو گیا، ابھی حکم یہ ہوتا ہے کہ مفقود الخبر جو ہوتا ہے وہ کسی کا وارث نہیں ہوگا۔ یعنی اس دوران اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اس کے بڑوں میں، تو یہ وراثت سے محروم رہے گا، دوسروں کو ملے گی۔ اور فرض کر لیں اس کے جو ورثاء ہیں وہ فوت ہو گئے تو اس کا مال تو ابھی تقسیم نہیں ہوگا، تو وہ بھی گئے۔ اب جب یہ پورے 70 سال ہو جاتے ہیں، 70 سال کے بعد پھر اس کی تقسیم کا حکم ہوگا، قاضی یا کورٹ کوئی بھی تقسیم کرے گا، تو اس وقت جو ورثاء زندہ ہوں گے ان کو ملے گا، یاد رکھیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی مورث فوت ہوا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اگر موجودگی کو یہ ہوتا یہاں پر تو کچھ لوگ محروم ہو جاتے۔ بعض اوقات ایک شخص کی موجودگی دوسرے کے حصے کو کم کر دیتی ہے، محروم نہیں کرتی ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ مفقود الخبر ہے، اس کے کسی بڑے کا انتقال ہوا اور کچھ ایسے ورثاء ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو محروم ہو جاتے، ان کو ابھی نہیں دیا جائے گا، ان کا مال روک کے رکھا جائے گا۔ اگر یہ آ گیا تو محروم ہو گئے، نہیں آیا تو پھر ان کو دیا جائے گا۔ اور جن کا مال کا حصہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، جیسے یہ ہوتا تو فرض کر لیں چوتھا حصہ ملتا، یہ نہیں ہے 8واں حصہ ملتا، اور یہ ہے تو چوتھا حصہ ملے گا۔ اگر ایسا ہے تو جو اس کی موجودگی میں حصہ ملنا تھا وہ تو ابھی دے دیں گے، اور جو اس کی جو غیر موجودگی میں ملنا ہے وہ تو دے دیں گے۔ اگر موجودگی والا ہوتا تو کم ملتا، اس کا ویٹ کریں گے، اتنا حصہ اس کا رکھ لیں گے کہ بھئی اگر وہ آ گیا تو آپ اس سے محروم رہیں گے، نہیں آیا تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اس دوران جب کہ یہ شخص یہاں موجود نہیں ہے، اس کے مال پر نہ زکوٰۃ بنے گی نہ قربانی، کیونکہ اس شخص کی وقتی طور پر ملکیت مفقود ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے ذہن میں مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مال پر نہ زکوٰۃ نکلے گی نہ قربانی۔ ہاں، اگر یہ شخص آ جاتا ہے، آنے کے بعد پھر جو سابقہ سالوں کی زکوٰۃ اور قربانی اس کا حساب کر کے یہ دے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں آتا تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے یہ کہیں کہ پہلے اس کے مال سے قربانی اور زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد تقسیم ہوگا۔ امید ہے کہ مختصر وقت میں تھوڑے سے مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں تو جو امپلائر ہوتا ہے، مالک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں خرید کے لے آؤ، ہم اسی بازاری قیمت پہ لا رہے ہوتے ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن خود دکاندار ہمیں اٹریکٹ کرنے کے لیے تھوڑا بہت کمیشن دے دیتا ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات، یہ پہلا کویسچن ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دیتا ہے وہ بھی مالک کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر تجارت کا مسئلہ تو نہیں ہے، کہ عاملین زکوٰۃ کو بھیجا کرتے تھے اور سختی سے منع فرمایا کہ عاملین زکوٰۃ کو اگر کوئی تحفہ دے تو وہ لا کر بیت المال میں ہی جمع کروائے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ کریں، کیونکہ اگر پتہ چلتا ہے تو مناسب نہیں ہے، آدمی کی ویلیو یا اس کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کہہ دیں کہ میں تو لایا تھا، اس نے یوں کہا، تو یہ تھوڑا بہت اس نے دیا، یہ رکھ دیں آپ۔ اب وہ خود خوش ہو کر آپ کو دے دے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس چیز خرید کر لے آؤ، ہم جاتے ہیں اور خود بارگیننگ کر کے تھوڑا سا کم میں چیز کو لے لیتے ہیں، تو جو باقی پیسے بچے وہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جیسے مالک کا ذہن ہے یہ چیز آئے گی 500 روپے میں نے اپنے کانٹریکٹ سے 400 میں لے لی، تو کیا میں 100 روپے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ دیکھیں آپ جس وقت خرید رہے ہیں نا، آپ آن ڈیوٹی ہیں۔ تو جب آدمی آن ڈیوٹی ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو وہ کسی اور کے بارے کے لیے کام نہیں کر سکتا کہ آپ دوسرے کو مال لا کر، یعنی وہ کسٹمر گویا کہ لا کر دے رہے ہیں، اس پہ کمیشن لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اس دوسرے کام کا کوئی اجارہ نہیں کیا کہ اس عمل کی آپ باقاعدہ قیمت کم کرا کے بطور اجرت رکھ لیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ آپ ایسے ہی کریں کہ آپ بارگیننگ کریں باقاعدہ، اور ارادہ کریں کہ میں مالک اور کمپنی کو فائدہ پہنچاتا ہوں، اور وہ فائدہ ان کے سامنے ظاہر کر دیں۔ امید ہے اگر اچھے لوگ ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں سے کمیشن دے دیا جائے گا، ورنہ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے۔